صفحہ نمبر 287 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 90۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، قَالَ کہا، لہم ان سے، ہارون علیہ السلام نے، من قبل اس سے پہلے، یا قومی اے میری قوم، انما سوائے اس کے فتنتم تم فتنے میں ڈال دیے گئے ہو، بہی ساتھ اس کے، وَإِنَّ اور بے شک، ربکم تمہارا رب، الرحمن رحمان ہے، فاتبعونی پس تم میری اتباع کرو، وَأَطِیعُوا اور اطاعت کرو، امری میرے کام کی، میرے حکم کی۔ قالوا وہ قوم کہنے لگی، لن نبرح ہرگز نہیں ہم جدا ہوں گے، علیہ اس سے، عاکفینا ڈٹے رہیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یرجع لوٹ آئیں، الینا ہماری طرف، موسیٰ علیہ السلام۔ قال یا ہارون کہا موسیٰ علیہ السلام نے جب واپس آ گئے، یا ہارون اے ہارون، ما منعک کس چیز نے روکا تجھ کو، اذ جب، رأیتہم تم نے دیکھا ان کو، ضلوا گمراہ، اللہ تتبعانی کیوں نہیں تم نے اتباع کی، افعصیت امری کیا تو نے نافرمانی کی، امری میرے کام کی۔ قالا کہنے لگے ہارون علیہ السلام، یابن امہ اے میری ماں کے بیٹے، یا میرے ماں جائے بھائی، لا تاخذ نہ تم پکڑو، بلحیتی میری داڑھی کو، ولا براسی اور میرے سر کو، انی خشیت بے شک میں ڈرا، ان تقولا یہ کہ تم کہو گے، فرقتا کہ تفرقہ ڈال دیا، بین بنی اسرائیل کے درمیان، ولم ترقب اور نہیں تم نے انتظار کیا، قولی میرا یا میری بات کا یا میرے آنے کا۔ قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، فما پس کیا ہے، خطبو کا تیرا معاملہ، یا سامری اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے، تو نے کیا کر دیا۔ قالا کہنے لگا، بصرت میں نے دیکھا، بما لم یبصروا ساتھ جو نہیں انہوں نے دیکھا، بھی اس کو، فقبضت پس میں نے مٹھی بھر لی، قبضہ مٹھی بننا، فقبضت پس میں نے مٹھی بھر لی، قبضہ مٹھی بننا، من اثر رسول فرشتے کے قدموں سے، فنبذتها پس میں نے پھینک دیا یا ڈال دیا اس کو، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، سولت آسان ہو گیا، لی میرے لیے، نفسی میرا نفس، یا گمراہ کر دیا مجھے میرے نفس نے۔ قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، فَاذْهَبْ تو جا، فَإِنَّ لَكَ پس تیرے لیے، فِي الْحَيَاةِ اس دنیا میں، ان تقولا کہ تو کہے گا، لا مساس نہ چھوؤ مجھے، وَإِنَّ لَكَ اور بے شک تیرے لیے، موعدہ وعدہ ہے، لن تخلف ہرگز تم اس وعدے کے خلاف نہ ہوگے، وانظر اور دیکھو، الی طرف، الہی کا اپنے الہ کے، الذی وہ جو، زلتا رہا ہے تو، علیہ اوپر اس کے، عاکفہ جمع ہوا، لنحرکنہ ضرور ہم اس کو جلا دیں گے، ثم پھر، لننسفنہ ضرور ہم اس کو اڑا دیں گے یا اڑا دیں گے، فی الیمی دریا میں، نصفہ اڑانا۔ صدق اللہ العظیم۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ
اور فرعون کے بارے ان کے معاملات، ان کے آپس کے اندر جو تعلقات تھے، جو ان کے اندر آپس میں ایک دشمنی تھی، اس کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہم دنیا کے معاملے کے اندر دیکھتے ہیں کہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو بڑا ایک فکر انسان کے ذہن میں سماتی ہے۔ دنیا کے معاملے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ اولاد کو سمجھاتا ہے، ایک حد تک سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اور جتنی اسے ممکن ہوتا ہے کوشش کرتا ہے، سمجھاتا ہے۔ لیکن جب وہ دیکھتا ہے نا کہ بچے نہیں سمجھتے، پھر وہ یا اس سے بچے آگے نکل جاتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، پھر وہ چپ کر جاتا ہے، سمجھاتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے ان کی مرضی، اب نہیں سمجھتے میں کیا کر سکتا ہوں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حالے ماں باپ بڑے شفقت والے ہیں، لیکن اللہ کی کتنی محبت ہے، کتنی شفقت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہے ہیں اپنی امت کے لیے، امت محمدیہ کے لیے، کبھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، کبھی ہم دیکھتے ہیں پیچھے سورہ الکہف کے اندر پڑھے ہیں کہف والوں کا واقعہ، کبھی ذوالقرنین کا واقعہ، کبھی کسی نبی کا واقعہ، کبھی قوم عاد کا، کبھی سمود کا، کبھی قوم لوط کا، اور جتنے کبھی گائے کی بات آ رہی ہے، کبھی بھینس کے دودھ کی بات آ رہی ہے، کبھی شہد کی مکھی کی بات آ رہی ہے، کبھی شہد کی بات آ رہی ہے، اور کبھی چھوٹی مکھی کی، یعنی کیڑی کی بات آ رہی ہے، چونٹی کی بات آ رہی ہے، کبھی چرند پرند کی، کبھی ہواؤں کی، کبھی دریاؤں کی، کبھی سمندروں کی۔ اللہ باتیں کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کی محبت کا بے مثال انداز ہے کہ میرے لوگ بچے، میرے بندے سمجھ جائیں، پلٹ آئیں، شیطان نے جال بچھا رکھا اس سے بچ جائیں اور واپس آ جائیں، جو میں نے ان کے لیے جنت دیا ہے کہ وہ اس کو حاصل کر سکیں۔ اللہ کا انداز ہے، واقعہ بتا رہا ہے کہ اے رسول وسلم، اے میرے نبی، آپ یہ پڑھیں، آپ نے پریشان ہو، آپ سے پہلے ایسے معاملات ہو چکے ہیں۔ یہ جو قریشان مقابلہ کرتے ہیں، یہ اس سے زیادہ، ان سے بھی زیادہ پہلے نبی کو ستایا گیا، کہا میں مجھے سب سے ستایا گیا ہے۔ ان کو فرمایا، آپ جیسے میں نے پیچھے پر بتایا تھا کہ ایک صحابی نے کہا یا رسول کب یہ مصیبت کٹے گی، کب ٹلے گی؟ میں تو جلدی کر لی، تو اس سے پہلے امتوں کو وہ کنگھیوں کے ساتھ چیر، ان کے جسموں کو نوچ دیا گیا، ان کو درمیان میں آرے سے چیر دیا گیا، اور وہ اللہ کی توحید پر قائم رہی، انہیں ظلم ہوتے رہے۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ کا یہ بے پناہ احسان ہے، محبت ہے۔ اللہ سمجھاتا والے بندوں کو، وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ جب موسیٰ علیہ السلام لے کر چلے گئے، سامری نے بچڑا بنا دیا تو وہ اس کی باتیں کرنے لگے۔ ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑا سمجھایا کہ تم کیا کر، تم ایک فتنے میں مبتلا کر دیے گئے، آزمائش اللہ کی، بچ جاؤ۔ یہ تمہارا رب جو ہے نا، تم اس کو پکارتے ہو، مشکل کشائی کرتے ہو، تو میں تمہارا رب رحمان ہے، وہ بڑا رحمان ہے، بخشنے والا ہے، واپس آ جاؤ، کوئی بات نہیں، تم نے غلطی کر لی ہے، تم نے گناہ کر لیا ہے، تم واپس آ جاؤ۔ فَاتَّبِعُونِي، پس تم میری اتباع کرو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میرے حکم کی، میرے بات کی اطاعت کرو۔ یہ اتباع اور اطاعت فرق ہے کچھ۔ اتباع کہتے ہیں کہ انسان جو کسی نے کر لیا دیکھ کے کرنا شروع کر دیا، اس کے اندر کوئی معاملہ نہیں، لیکن جو اطاعت اس کے اندر ہوتا ہے، کسی نے حکم دیا اس کی اطاعت کرنی، یہ فرق ہے اطاعت اور اتباع کے اندر۔ اتباع صرف دیکھا، کام شروع کر دیا، لیکن اطاعت ہوتی ہے حکم دیا گیا اس کا عمل کرنا، یہ فرق ہے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، لن نبرہا، ہرگز نہیں ہم جدا ہوں گے، علیہ، اس سے، عاکفین، ہم ڈٹے رہیں گے، حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام پر لوٹ آئیں، یعنی ہم باز آنے والے نہیں ہیں، تو باز آ جا، تو ہم کو مت روک ورنہ ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ تو مفسرین لکھا وہ کہ وہ اتنا خلاف ہو گئے تھے کہ وہ ہارون علیہ السلام ڈر گئے اس معاملے کے اندر۔ وہ ہم آگے پڑھتے ہیں تو قال یا ہارون، ہارون موسیٰ علیہ السلام جب واپس آ کے کہنے لگے، ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، تو نے کیوں نہ روکا ان کو، یہ گمراہ ہو گئے، کیوں نہ روکا تجھے؟ میں تجھے کہہ کر گیا تھا ان کا دھیان رکھنا، خیال رکھنا ہے، تو روکا نہیں ان کو، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بچھڑ کی باتیں کرنی شروع کر دی ہے۔ اللہ تتبعانی، کیوں نہیں تم نے میری اتباع کی، اور کیا تو نے میری نافرمانی کی ہے؟ جو میرے حکم کا، جو میں نے تجھے حکم دے کر گیا تھا کہ ان کو اصلاح کرتے رہنا ہے، ان کو ہدایت کا راستہ بتلاتے رہنا ہے، یہ نئی قوم آئی ہے، وہ اس شکنجے سے نکل کر وہی کام کرتے ہیں، تم نے ان کو نصیحت کرتے رہنا ہے، کیا تم نے میرے حکم نافرمانی کی ہے؟ قال یا ابن امہ،
وہ کہنے لگے اے میرے ماں جب، یعنی غصہ جب تھا نا ہارون علیہ السلام کا، جلالی طبیعت کے مارے تھے، ہارون علیہ السلام ڈر گئے، وہ کہنے لگے جب انہوں نے یہاں پڑھا لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، میری داڑھی کو مت پکڑ، میرے سر کو مت پکڑ، یعنی آتے ہی اس کے منہ ہارون علیہ السلام کے سر کو پکڑ لیا، داڑھی کو پکڑ لیا، اتنے غصے والے تھے۔ وہ کہنے لگے میری ماں کے بیٹے، یعنی ماں اور شفقت کیسا ساتھ جڑا ہوا ہے، انہوں نے کہا میری ماں کے بیٹے، یعنی ماں کا ذکر کیا کہ دل کے نبی پیدا ہو جائے، اور ماں یا میں میری ماں کے بیٹے۔ مجھے ایک وہ کسی کہاوت یاد آ گئی، کسی وہ جینڈر یعنی یہ جو جسے ہم بولتے ہیں خسرہ بولتے ہیں، اس کی مثال یاد آ گئی۔ وہ کہتا ہے اگر مجھے میری تخلیق کا مجھے اختیار دیا جائے نا، میری تخلیق کا مجھے اختیار ہوتا تو میں ایک چھوٹا سا کتا بن جاتا اور ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ لپٹا رہتا۔ اس کا بات اس کی کہنے والی کیا انداز کی بات کرنے کا، وہ کہہ رہا ہے، کہتا اگر مجھے اپنی تخلیق کا اختیار ہوتا تو میں ایک چھوٹا سا کتا بن جاتا اور میں ہمیشہ اپنی ماں سے چمٹا رہتا۔ یہ اس کا انداز ہے محبت کا، یا بنا میں میری ماں کے بیٹے، کتنا پیارا انداز ہے کہ تم میری داڑھی کو مت پکڑ، چھوڑ دے، اور میرے سر کو مت پکڑ۔ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، اور میں ڈر گیا تھا کہ کہیں بنی اسرائیل فرقے میں پڑ جائے، کہ کچھ لوگ میرے ساتھ ہو جائیں، کچھ سامری کے ساتھ ہو جائیں اور لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے۔ ولم ترقب قولی، اور تو آ کر کہے گا کہ تو نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا، میرا انتظار کر لیتا، یہ تم نے کیا کام کر دیا۔ اور اسی کے اندر فرمایا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی ولی جاتی، داڑھی یعنی اس کا مطلب ہے یہ داڑھی سنت ہے، ہر نبی کی سنت ہے، اللہ کا یہ اپنا اللہ کا حکم ہے، اور ہر نبی نے اور صالح لوگ جو گزرے ہیں سلف صالحوں کو سب کا یہ اب داڑھی رکھنا یہ ان کا طریقہ ہے، اللہ نبی کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اور جیسے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 4 چیزیں جو وہ ہیں وہ اس یعنی وہ فطرت میں سے ہیں، 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، ان میں سے ہے مونچھیں کٹوانا، داڑھی کو بڑھانا، اور ناخن کٹوانا، اور مسواک کرنا، کلی کرنا، اور زیر ناف بال کاٹنا، یہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ اس کا فرمایا گیا داڑھی کو چھوڑنا، داڑھی کو سنت نبیوں کی سنت ہے، اس کو ہمیں کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ قال فما خطبك یا سامری، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا سامری تو نے کیا کر دیا؟ وہ کہنے لگا قال بصرت بما لم يبصروا، جو میں نے دیکھا انہوں نے نہیں دیکھا، بھی ساتھ اس کو فقبضت قبضۃ من اثر رسولی فنبذتها وكذلك سولت لي نفسی، میں نے دیکھا جب جبرائیل علیہ السلام آئے، وہ فرعون کے پاس اس کو غرق جب ہو رہا تھا تو میں نے دیکھا، مفسر نے لکھا ہے کہ اس کے گوڑوں کی قدموں سے میں نے مٹی اٹھا لی، اور میں نے اٹھا کر جب یہ بچڑے اور یہ سونا پگھلا تو میں نے اس کے اندر وہ ڈال دی، اور مجھے یقین تھا کہ یہ جو مٹی ہے اس کی وہ برکت ہے، اور یہ بچڑا بولے گا، اور اس نے وہی کام کیا، بچڑا بولا، اور میرے نفس نے مجھ کو گمراہ کر دیا۔ کیا گمراہ کر دیا؟ میرے نفس نے، وہ اقتدار چاہتا تھا، وہ اقتدار کا ہی ہر دور کے اقتدار کا ہی مسئلہ بنا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے دور کے اندر کیا تھا مسئلہ؟ وہ ابو جہل کہتا تھا اگر ہم نے اللہ کے نبی کی اطاعت کر لی تو ہمیں ہمارا اقتدار چلا جائے گا، ہماری جو ٹھاٹ باٹ ہے وہ چلی جائے گی، ہم قریش کے، ہم مکہ کے سربراہ حکمران ہیں، اور ہمارا توتی بولتا ہے، ہماری بات جو ہم نے کہہ دی وہ پوری ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کی بات ماننے کا مطلب ہے مجدراہت سربراہی ختم ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا اس چدراہٹ کی خاطر، اسے اپنا جو اقتدار اس کی خاطر۔ اور جب مدینہ کے اندر کیا ہوا، عبداللہ بن ابی وہ بھی اس لیے آپ کا دشمن مار گیا، وہ اس کے سر کے اوپر تاج رکھنے والا تھا، لیکن اللہ کے نبی چلے گئے، وہ اس کا جو کیا وہ کام تھا سارا بیچ میں رہ گیا، تو اس اقتدار نہ ملنے کی بنا پر اسے اللہ کے نبی مخالفت کر دی۔ ادھر بھی وہی بات تھا کہ وہ جو سامری تھا وہ اقتدار چاہتا تھا، بڑا تیز تھا کہ موسیٰ چلے گئے، اب میں ان کو پیچھے لگا لیتا ہوں، اور کہتا ہے میرے نفس نے مجھے اپنا آسانی کر دی، میرے لیے آسانی پیدا کر دی کہ اب میں ان کا جو پوری قوم ہے 6 لاکھ لوگ ہیں، میں ان کا سردار بن جاؤں گا۔ یہ شیطان اس کو بہکا دیا، وہ بہک گیا۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لِمَسَاس، تو چلا جا اور تو اس دنیا کے تیری سزا یہ تو کہے گا مجھے مت چھو، یہ تیری سزا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس سامری کو اللہ کا عذاب آیا، کہ کیسا عذاب ہے، وہ کسی کے پاس نہیں جاتا تھا، نہ اس کے پاس آتا تھا، اگر وہ کسی کو یا کوئی اس کو آ لگاتا تو اس کو ایسا بخار چڑھتا کہ وہ جب بہت ہی تیز بخار چڑھ جاتا، وہ ہر ایک کو کہتا پھرتا مجھے مت چھوؤ، مجھے مت چھوؤ، پوری زندگی وہ ایسا ہی کرتا رہا، وہ یہ اللہ کا عذاب تھا۔ وَإِنَّ لَكَ
موعدا لن تخلفہ، اور بے تیرے ساتھ یہ وعدہ ہے یعنی پورا ہو کر رہے گا، یہ قیامت کو میں تجھے سزا ملے گی، اللہ کا جو وعدہ تیرے ساتھ وہ پورا ہو کر رہے گا۔ وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، تو دیکھ اپنے الہ کی طرف جو تو نے بنایا ہے، جس کے اوپر تو ڈٹا ہوا تھا، لنخرجنہ ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، ہم اس کو جلا دیں گے اور ہم اس کو اڑا دیں گے دریا کے اندر، بہا دیں گے دریا کے اندر۔ یعنی یہ طریقہ شروع سے ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں کیا ہوا تھا؟ اللہ کے نبی جب مکہ فتح کیا، آپ نے علی کو بھیجا تھا، علی جاؤ جو قبر ایک برش سے اوپر اس کو گرا دو، جو مزار گنبد بنے ان کو گرا دو۔ حضرت علی گئے تھے اور جا کر انہوں نے ان چیزوں کو سب مزارات کو گرا دیا تھا جو اوپر بنے ہوئے تھے۔ یہ قبروں کے بے حرمتی نہیں ہے، یہ توحید کا مسئلہ ہے، یہ شرک و توحید کا مسئلہ ہے، اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، کوئی نبی کو کمپرومائز نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی علی جاؤ جو قبر دیکھو فرشتے اس کو گرا دو، اور اللہ علی نے ویسے ہی کام کیا، اور ادھر فرمایا انہوں نے کہا جو تو نے الہ بنایا ہے ہم اس کو جلا بھی دیں گے، اس کو بہا بھی دیں گے، فی الیم نسفا، دریا کے اندر اس کو بہا دیں گے اور اس کو نیست و نبود کر دیں گے، اور تیرے اس معبود کو اور تجھے بھی جو اللہ سزا دی پوری زندگی کہتا پھرے گا مجھے مت چھوؤ مجھے مت چھوؤ، اور پھر ایسا ہی ہوا، ویسے ہی کہتا کہتا مر گیا۔ اور یہ ہمارے واقعے بتائے جا رہے ہیں کہ اللہ کی توحید پر قائم رہنا، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا اجروا نہیں، اسی چیز کا درس دیا جاتا ہے۔ قرآن پڑھو توحید آتی ہے، قرآن پڑھو شرک کی سمجھ آتی ہے، اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی پہچان ہوتی ہے، سنت کی پہچان ہوتی ہے، اسی اس کو پڑھنا بہت ضروری، اسی میں فلاح کامیابی۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، اور البتہ تحقیق، قال لہم ہارون، قال لہم ہارون، کہا تھا ان سے ہارون علیہ السلام نے، کہا ان سے ہارون علیہ السلام نے، من قبل، من قبل، اس سے پہلے، اس سے پہلے، یا قومی، یا قومی، اے میری قوم، اے میری قوم، انما فتنتم بہ، انما فتنتم بہ، یقیناً تم آزمائش میں ڈال دیے گئے ہو اس بچڑے کے ذریعے، یقیناً تم آزمائش میں ڈال دیے گئے اس بچڑے کے ذریعے، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور یقیناً تمہارا پروردگار رحمان ہے، تو یقیناً تمہارا پروردگار رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِی، فَاتَّبِعُونِی، بس تم میری اتباع کرو، پس تم میری اتباع کرو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میری بات مانو، اور میری بات مانو۔ قالوا، قالوا، وہ کہنے لگے، کہنے لگے، لن نبرح علیہ عاکفین، لن نبرح علیہ عاکفین، ہم تو ہمیشہ اس بچڑے پر بیٹھنے والے ہیں، ہم تو ہمیشہ اس بچڑے پر بیٹھنے والے ہیں، حتی یرجع الینا موسیٰ، حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر آ جائیں، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر آ جائیں، الینا یعنی ہماری طرف لوٹ کر واپس آ جائیں۔ قال یا ہارون، قال یا ہارون، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے ہارون، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے ہارون، ما منعک، ما منعک، کس چیز نے تجھے روکے رکھا، کس چیز نے تجھے روکے رکھا، اذ رأیتہم ضلوا، اذ رأیتہم ضلوا، جب تو نے ان کو دیکھا کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں، جب تم نے ان کو دیکھا گمراہ ہو گئے ہیں، اللہ تتبعن، اللہ تتبعن، یہ کہ تو نے میری اتباع نہیں کی، یہ کہ تو نے میری اتباع نہیں کی، افعصیت امری، افعصیت امری، کیا پس تو نے میری بات کی نافرمانی کی، کیا تو نے میری بات کی نافرمانی کی، قال، قال، ہارون علیہ السلام کہنے لگے، ہارون علیہ السلام کہنے لگے، یبن ام، یا ابن ام، اے میری ماں جائے بھائی، اے میرے ماں جائے بھائی، لا تأخذ بلحیتی، لا تاخذ بلحیتی، آپ میری داڑھی نہ پکڑیے، آپ میری داڑھی نہ پکڑیے، ولا برأسی، ولا براسی، اور نہ میرے سر کے بالوں کو، اور نہ میرے سر کے بالوں کو، انی خشیت، انی خشیت، یقیناً میں تو ڈر گیا تھا، یقیناً میں تو ڈر گیا تھا، ان تقول، ان تقول، ایسا نہ ہو کہ آپ کہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں، فرقتا، فرقتا، تو نے تفرقے میں ڈال دیا، تو نے فرقے میں ڈال دیا، بین بنی اسرائیل، بین بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے درمیان، بنی اسرائیل کے درمیان، ولم ترقب قولی، ولم ترقب قولی، اور تو نے میری بات کا انتظار بھی نہ کیا، تو نے میری بات کا انتظار بھی نہ کیا، قال، قال، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، فما خطبک، فما خطبک، تیرا کیا مقصد ہے، تیرا کیا مقصد ہے، یا صاحب
سامری یا سامری اے سامری اے سامری قال قال وہ کہنے لگا کہنے لگا بصرت بصرت میں نے دیکھا میں نے دیکھا بما لم یبصروا بما لم یبصروا جو کچھ انہوں نے نہیں دیکھا جو کچھ انہوں نے نہیں دیکھا بھی بھی اس کے ساتھ اس کے ساتھ فقبضت فقبضت بس میں نے مٹھی بھر لی بس میں نے مٹھی بھر لی قبضۃ من اثر الرسول قبضۃ من اثر الرسول فرشتے کے قدموں سے مٹھی بھرنا یعنی رشتے مٹی کے قبضوں سے مٹھی بھرنا فنبذتها فنبذتها بس میں نے پھینک دیا اس بس کو میں نے پھینک دیا اس کو وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي اور اسی طرح میرے نفس نے بات بنا لی میرے لیے اور اسی طرح میرے نفس نے بات بنا لی میرے لیے قال قال موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے فَاذْهَبْ فَاذْهَبْ تو چلا جا پس تو چلا جا فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ بس یقیناً تیرے لیے زندگی میں پس یقیناً تیرے لیے زندگی میں ان تقول ان تقولا یہ کہ تو کہتا پھرے گا یہ تو کہتا پھرے گا لا مساس لا مساس مجھے نہ چھوؤ مجھے نہ چھوؤ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا وَإِنَّ لَكَ مُوعِدًا اور یقیناً تیرے لیے ایک مقررہ وعدہ ہے یقیناً تیرے لیے ایک مقررہ وعدہ ہے لَن تُخْلَفَهُ لَن تُخْلَفَهُ تجھ سے اس کے خلاف نہیں کیا جائے گا تجھ سے اس سے خلاف نہیں کیا جائے گا وَانظُرْ وَانظُرْ اور تو دیکھ ذرا اور تو دیکھ ذرا إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الہ الہک اپنے الہ کی طرف اپنے الہ کی طرف الذی الذی وہ جو جو ظلت علیہ عاکفہ ظلت علیہ عاکفہ جس پر تو جمع بیٹھا تھا جس پر تو جمع بیٹھا تھا لنحرقنہ لنحرقنہ البتہ ضرور ہم اس کو آگ میں جلائیں گے البتہ ضرور ہم اس کو آگ میں جلائیں گے ثم لننسفنہ ثم لننسفنہ پھر ضرور ہم اس کو بہا دیں گے پھر ضرور ہم اس کو بہا دیں گے فی الیم نصفا فی الیم نصفا پانی میں بہا دینا پانی میں بہا دینا جزاک اللہ